بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ سے ریاض تک سائیکل پر سفر کرتے ہوئے میں طویل مسافت سے تھکا ماندہ ایک دکان سے کھانے کی کچھ چیزیں لی اور وہیں پڑی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں دو عرب بھائی دکان میں داخل ہوئے۔ ایک خاصا جوان اور باشعور تھا جبکہ دوسرا 7 یا 8 سال کا بچہ تھا۔ وہ کم سن عربی بچہ بار بار فریج میں پڑی ٹھنڈی بوتل کی طرف لپکتا تو بڑا بھائی زبردستی اسے باہر کی جانب گھسیٹتا۔ دکاندار دونوں بھائیوں کو دکان سے باہر نکالنے پر مصر تھا۔ بچہ اس بات سے قطع نظر کہ اس کے بھائی کے پاس روپے ہیں یا نہیں، وہ مشروب حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ یہ کیفیت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ دکاندار کو اشارہ کیا کہ بچہ جو چاہتا ہے اسے لینے دو، قیمت میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ بچے نے من چاہا مشروب فریج سے نکال لیا۔ مشروب ہاتھ میں لینے کے بعد وہ سموسوں والی ٹرے کی طرف للچایا۔ بھائی اور دکاندار نے پھر روکا تو میں نے اشارتاً وہ بھی دینے کا کہا۔ بچے کے گال خوشی سے دہک رہے تھے۔ دونوں بھائی باہر چلے گئے تو میں کھانے میں مشغول ہو گیا۔ شکم سیری کے بعد جب کاؤنٹر پر بل پوچھا تو دکاندار نے بتایا کہ آپ کے کھانے اور بچے کے مشروب سموسے کا بل ادا ہو چکا ہے۔ میرے استفسار پر کہنے لگا کہ ساتھ والی میز پر ایک شخص یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا، آپ کا اور بچے کا بل ادا کر کے جا چکا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ اللہ کس طرح محض نیت کو دیکھ کر اس کا اجر فوری دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مارننگ شو میں بیگم بلقیس عیدی سے سوال کیا گیا، اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں۔ بلقیس عیدی نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اور عیدی صاحب ایک پرائیویٹ کار پر سکھر جا رہے تھے۔ ایک شادی پہ رات کا وقت تھا۔ اندرون سندھ سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر کچھ ڈاکو رستے میں آ گئے اور ہماری گاڑی روڈ سے اتار کر کچے میں لے گئے۔ وہاں پہلے سے کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور عیدی صاحب کو باہر نکالنے کا کہا۔ ان دونوں کی تلاشی لی اور جیب خالی کرا لی۔ اچانک اس ڈاکو کی نظر عیدی صاحب پر پڑی اور غور سے ان کو دیکھنے کے بعد ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑی جیپ کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ فوراً واپس آ گیا۔ اس شخص نے ٹارچ کی روشنی عیدی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور پوچھا، آپ عبدالستار عیدی ہیں؟ جواب ہاں میں ملا تو وہ ڈاکو کے سردار ایک دم پریشان ہو گیا۔ فوری حکم ہوا کہ تمام گاڑیاں جن سے لوٹ مار کی گئی ہیں ان کو مال واپس کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر وہ شخص عیدی صاحب کے ہاتھ چوم کر معافی مانگنے لگا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگا تو 20 لاکھ روپے بطور چندہ عیدی صاحب کے حوالے کیا۔ عیدی صاحب کے انکار پر بولا، سر جب میرے جیسے گنہگار پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری لاش تک وصول نہیں کرتا، اور عیدی ہی ہماری لاش کو کفناتا اور دفناتا ہے۔